السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے، ہر نیچوں کی نیچ حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، لیکن پھر بھی میری دیش کے باہر کی، خاص کر جی سی سی کی ایک خبر دے دو۔ جو سعودیہ کہ امیر محمد بن سلمان کے اوپر جو خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، جو ان کی سرکار کو، ان کی حکومت کو نکال پھینکنے کے لیے باغی پہ باغی ہو رہے ہیں۔ 27 ایسے لوگ ہیں، 27 شاہی خاندان کے ایسے شہزادے ہیں، جو بتا چکا ہوں، جو دوحہ قطر میں میاز دیکھنے کے بہانے آئے تھے، اپنی جان چھڑا کر، جان بچا کر، جو ان کو پرمیشن ملی جا کر میاز دیکھنے کے لیے، پرمیشن ملا ان کو، جو آ کر اس کی محمد بن سلمان کی صحیح اوقات دکھا دیے لوگ، کیونکہ وہاں پہ دکھاتے تو یہ پریشان کر دے رہا تھا، نڈلوں پہ پاؤں رکھ رہا تھا، نجیز حرکتیں کر رہا تھا، جانے لے رہا تھا لوگوں کے رشتے میں، کوئی رشتہ داری نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ یہودیوں کی چال چل رہا، کیونکہ اس کی جورو یہودی ہے، اور اس کے خیالات اور اس کی سوچ، اس کا سوچنے کا انداز پورا یہودیوں کا ہے۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو 23 نومبر کو گندگی بند کرنے کی بات کی تھی، جو شراب نوشی پر اور بچیوں کے پردے کے اوپر جو بات ہوئی تھی اور پابندی عائد کرنے کی بات کی تھی، اس نے 23 نومبر کو جو کہ نہیں کرا، اس سے سارا مسلم ممالک سارے ناراض ہو گئے، اور اس کی تختہ پلٹانے کی کوشش کرے، اس کو حکومت سے باہر نکال پھینکنے کی کوشش کرے۔ اب کہیں جا کر اس نے اس کی اوقات اس کو دکھا دی گئی، حالانکہ اس نے قطر کے امیر شیخ تامر سے ایک فریاد کی تھی کہ آپ ہمارے متر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے 27 صدیوں کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن قطر نے ایک نہیں مانی، اور اس کی اوقات اس کو دکھا دی کہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم سارا مسلمان اس چیز سے اور یہ بات سے بہت خوش ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اب پھر 10 دسمبر کے اندر یہ بند کرنے کی بات کر رہا ہے انہیں، جب اپنے کھاندے پہ، جب اپنی گردن پہ آ جائے تو جھک مرا کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہودیوں سے ایک رابطہ کیا تھا، انہیں ایک سازش کا پتہ چلا ہے اس کا، جو اس نے گپت میٹنگ کی تھی کہ سعودیہ میں یہ چیز ناقص کر دوں گا، میں عام کر دوں گا، شراب عام کر دوں گا، جسم فروشی عام کر دوں گا، یعنی سارے گندے کاموں کو عام کر دوں گا، یہ ایک چیز تھی۔ لیکن اب وہ سازش کا بھی پتہ چل چکا ہے، اس منصوبے، اس کانٹریکٹ کا بھی پتہ چل چکا ہے، یہ کس کے سامنے اور کس کے کہنے پر، کس کے دباؤ میں آ کر کیا تھا، وہ دباؤ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ ایک امریکی لڑکی کا ریپ کیا تھا اس نے، آج سے تقریباً 16 سال پہلے، جو کہ خاطی بھی پایا گیا، اس نے، اس کے ثبوت نکلے سارے، اس کے بعد اس کو سزا بھی طے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجبوری میں یہ لوگوں کو جو چاہیے وہ منصوبہ بنا کر اپنی کنٹری اور اپنے لوگوں کو بے حیا بنانے کی کوشش کی تھی اس نے، اپنی جان بچانے کے لیے، اس کیس سے بچنے کے لیے۔ لیکن ابھی یہ کیس کا بھی پتہ چل چکا ہے، اس سازش کا بھی پتہ چل چکا ہے، اس منصوبے کا بھی پتہ چل چکا ہے، اس سے اور سعودیہ کی عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، تاکہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اور یہ فرانس کو اور جرمن کو، سارے یہودیوں کو خوش کیا جائے، اور سعودیہ کو بدنام کیا جائے، سعودیہ کی سرزمین کو بدنام کیا جائے۔ لیکن اس پاکھنڈی کو، اس نجیس کو، اس خبیث کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کون سا شہر ہے ہمارا کون سا شہر ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے،
جو اس کے وجہ سے اگرچہ 1 کروڑ خبیث کے بچے بھی آ جائے، شیطانی آ جائے، تو وہاں کا کچھ بھی بدلی نہیں کر سکتا، وہاں پہ کچھ بھی ایسا لاگو نہیں کر سکتا۔ رہی بات 4 دن کر لیا اس نے، ذلیل بھی ہوا، اپنی وہ بھی اڑا لیا اس نے۔ اب بہرحال اس نے 10 دسمبر کو یہ کرنے کی بات کی ہے، اور یہ سازش کا بھی پتہ چل چکا ہے، اور یہ جو منصوبہ بنایا تھا اس نے، منصوبہ کون سے دباؤ میں آ کے بنایا، کون سے ایسے لالچ میں بنایا، اس کا بھی پتہ لگ چکا ہے، اور یہ بات صاف ہو گئی ہے۔ اس نے 16-17 سال پہلے جب یہ پڑھتا تھا وہاں پر ایک بچی کو پیٹ کر دیا تھا، اس نے نجیز حرکت کی تھی، اور وہ ثابت ہو گیا، اور اس کے اوپر اس کو سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے اس سزا سے بچنے کے لیے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ سعودیہ میں یہ شباب عام کر دی تھی اس نے، دباؤ میں آ کر، اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی، جو سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ابھی کوئی چھپانے سے نہیں چھپ سکتی، کوئی دبانے سے نہیں دب سکتی، کیونکہ حق ہے، سچ ہے۔ کتنا تھوڑا سا ٹائم لگا اس چیز کو، لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے، تقریباً 6-8 مہینے پہلے، 1 سال پہلے ہوگا، 1 سال کے اندر ہی ہے وہ، کہ وہاں پہ جو سزا پایا گیا تھا اس نے، بڑی چرچا ہوئی تھی، بڑی خبریں نشر ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ میں ہماری کنٹری کے اندر یہ چیز عام کر دوں گا، اور اسرائیل کو پورے GCC میں پھیلا دوں گا، بس میرے کو اس سزا سے بچا لینا کچھ بھی کر کے۔ تو وہ لوگ کیا، یہودیوں کی تو یہ چیز آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اس سے بڑھتی اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے عظیم کام ان لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے شہر میں جو مسلمانوں کی آن ہے، مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کا غرور ہے، مسلمانوں کی جان ہے، ویسے شہر کو اس نے سودے بازی میں استعمال کر لیا تھا۔ لیکن الحمدللہ وقت کے رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا، اور یہ سارے چیزوں کا پتہ چل چکا ہے۔ اب رہی بات، انہیں توبہ، گناہ بھی، اپنے گناہ کی معافی بھی مانگ رہا ہے، اور توبہ بھی کر رہا ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت میں نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں نے بہت غلط حرکت کی تھی، اپنی کنٹری سے میں معافی مانگتا ہوں، اپنے شعب سے میں معافی مانگتا ہوں۔ سرکاری چینل پر وہاں کے اس نے یہ بات کو مانا، اور باضابطہ طور پر 10 دسمبر سے یہ پابندی عائد کر دی، شراب اور جو بچیوں کو جس طریقے سے۔ لیکن ایک چیز بھی تھی، جو ڈرائیورنگ لائسنس عام ہو گیا تھا بچوں کے لیے، وہ جاری رہے گا۔ بچی لائسنس رکھ سکتی اور گاڑی چلا سکتی، لیکن فل حجاب میں رہنا پڑے گا۔ جس طریقے سے بغیر حجاب کے جو چل رہے تھے، پھر رہے تھے، جو اپنے آدھے کپڑے پہن رہے تھے، اپنے کلے دکھا رہے تھے، اپنے فٹکے دکھا رہے تھے، اپنے مٹکے دکھا رہے تھے، اب وہ چیز کے اوپر پابندی عائد ہو گئی، اور پورا لباس پہننا ضروری ہو گیا عورت بچی کے لیے۔ بھلا وہ برقع پہنے یا نہ پہنے، لیکن کپڑے پورے پہننے پڑیں گے، نہیں تو ان کے اوپر جرمانہ ہوگا۔ اس کے بعد جرمانے کے بعد 2 دفعہ جرمانہ ہوگا، تیسری مرتبہ اگرچہ یہی چیز پھر دوبارہ عمل میں لائی گئی تو اس کے اوپر سزا بھی ہوگی، 3 مہینے کی جیل بھی ہوگی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ یہ کام پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھتے ہیں 10 دسمبر سے یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے اگرچہ، تو یہ ہر مسلمان کے لیے ایک فخر کی بات ہے، یہ چیز ہونی چاہیے تھی، اور یہ ظالم کا پتہ چلنا دنیا کو بہت ضروری تھا کہ اس نے یہ کس کے کہنے پہ یہ کیا تھا، کیونکہ کوئی مسلمان اتنی نیچ حرکت، اتنی ذلیل حرکت، اتنی وہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے کیا تھا۔ چلو ان اللہ مع الصابرین، بہرحال دیر سے آیا لیکن درست آیا۔ اب اس کو معاف کر دینا ہمارا فرض ہے، اگرچہ اس نے واقع دل سے توبہ کی ہے، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ اس نے اس جو کام کیا تھا، بڑی اس کو بھی تکلیف پہنچی تھی ہوگی اللہ رب العزت کو، اس لیے سعودیہ کو کچھ ٹائم سے ایک دم مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، چاہے امریکہ کی باری لے لو، چاہے فرانس کا لے لو، ہر کوئی اس کو دیدے دکھا رہے تھے، جس کے اوپر ابھی جو بیان آیا ہے رجب طیب اردگان کا، محمد بن سلمان کے بیان کے بعد، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم کو بھی ایک مرتبہ ایک موقع دینا چاہیے ان کو،
دیکھنا 10 دسمبر سے پہلے اگرچہ یہ چیز کے اوپر پابندی عائد کر دیتے ہیں اور ہو جاتی ہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کے فیصلے کے ساتھ ہیں اور قدر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سارے مل جل کے رہیں گے. یہ ایک بہت اچھی بڑی بات ہے، خوش آئند بات ہے. الحمدللہ. آپ لوگ بھی نمازوں کی پابندی کریے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.